ڈپٹی کمشنر اور کمشنرز کی سطح پر تاجروں کی میٹنگ جگہ جگہ کی جا رہی تھی. الحمدللہ جماعت اسلامی کے تمام ذمہ داران اور کارکنان اس پورے تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہر جگہ پر الحمدللہ, اور سب نے مل کر حالات کو فیس کیا, اور بالآخر ایک بہت کامیاب اور پرامن شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ تحریک آگے بڑھے گی. کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس ہڑتال سے کیا حاصل ہوا ہے, یہ بات پوچھنی ہے تو نون لیگ والوں سے پوچھو, جن کو پتہ چل گیا ہے کہ کل پاکستان نے اپنی طاقت کا, اپنی قوت کا اور اپنی یکجہتی کا جو اظہار کیا ہے, اور انہوں نے جو کچھ بھی کوشش کی تھی کہ کسی طرح کوئی تقسیم پیدا کریں, کسی طرح سے آگے پیچھے کروائیں لوگوں کو, وہ ٹوٹلی ناکام ہو گئے. تو حکومت کل جو ہے وہ ٹوٹل ناکام ہوئی ہے, اور یہ نوشتہ دیوار ہے, رائٹنگ آن دا وال ہے کہ اب یہ جو معاشی دہشت گردی ہے جو ریاستی سطح پر, حکومتی سطح پر ہو رہی ہے, یہ اب بند کرنی پڑے گی حکومت کو, اور لوگوں کو ان کا حق دینا پڑے گا. آئی پی پیز کے حوالے سے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 2 ٹریلین سے زیادہ, یعنی 2000 ارب روپے سے زیادہ وہ پیسے کہ جو بجلی بن نہیں رہی اور ہم خرچ نہیں کر رہے, اس کی ادائیگی پاکستانی قوم کر رہی ہے چند لوگوں کو. اس میں بین الاقوامی آئی پی پیز بھی ہیں, لیکن اس میں لوکل آئی پی پیز بھی ہیں, اور اس میں گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز بھی ہیں. اور یہ جو گورنمنٹ اونڈ ہوتا ہے, یہ گورنمنٹ اونڈ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جس میں آپ یہ بات کہیں کہ جناب اب یہ سارا کا سارا, یہ اس کے اندر بھی بڑی چکر بازیاں ہوتی ہیں. یہ اپنے شیئر اس کے اندر ڈالتے ہیں, خاص قسم کے لوگ اس میں اپنی انوالومنٹ کرتے ہیں, ملک سے باہر آربیٹریشن رکھتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا دھندے کرتے ہیں تاکہ ایک کمپوز قسم کا طبقہ وہی فائدہ حاصل کرتا چلا جائے. اسی طرح یہ جو بجلی کے بل ہیں, یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آئی پی پیز کو ہمیں ایک بہت بڑی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, اس لیے ہم بل کیسے کم کریں. تو میں شریف خاندان سے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ وہ اپنی آئی پی پی کے پیسے تو ختم کریں نا. وہ تو پروفٹ سے بھی کہیں زیادہ کما چکے ہیں. وہ تو کول کے اوپر یا آئل کے اوپر, انہوں نے اس کو امپورٹڈ کول کے اوپر شو کیا ہوا ہے کہ یہ پلانٹ چلے گا اور گنے کی پھوک پہ چلتا ہے. یہی کرپشن کافی ہے مال کمانے کے لیے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کیپیسٹی پیمنٹ اگر ملتی ہے تو وہ کیپیسٹی پیمنٹ تو ہمیں واپس کر دو. اور پھر ان کے جو پسندیدہ ترین لوگ ہیں, چند گروپ ہیں جن کے پاس سینکڑوں ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ جا رہی ہے, وہ پیسے ہم اگر وہ خزانے سے نہ جائیں تو بجلی کا بل پورے پاکستان میں 25 روپے کم از کم ہو سکتا ہے. تو یہ کام تو شریف خاندان کر سکتا ہے نا, جو اس کو بڑا غم لگا ہوا ہے سب پاکستانی قوم کا. آپ ان کی کوئی تقریر اٹھا کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ بہت پریشانی ہے, لیکن اس پریشانی میں اپنا دھندا تو ختم نہیں ہو رہا. تو یہ کام تو کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ خود شروع کریں گے تو دوسرے لوگ بھی بات کریں گے. ہم تو پورا آپ کو بتا چکے ہیں کہ اتنے کو فارغ کریں. بوسیدہ پلانٹ جو چلا رہے ہیں جن کی ایفیشنسی نہیں ہے اس کو فارغ کریں. جس نے معاہدہ غلط کیا ہے وہ پوری دنیا میں کہیں کلیم نہیں کر سکتا, اس سے جو ہے وہ بات کر کے ان کو فارغ کریں. پھر جو اس کے بعد ری نیگوشیٹ کریں. پھر جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر چائنا سے بھی بات کریں گے. جب آپ خود اپنے لیے کچھ نہیں کرنے کے لیے تیار, تو پھر آپ چائنا سے کیا بات کریں گے. اس لیے چائنا بھی اس پر تیار ہو جائے گا, مجھے یقین ہے, لیکن اس کے لیے آغاز تو خود کرنا پڑے گا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, چائنا ہمارا دوست ہے. چائنا کے اور اسٹیک بھی ہیں پاکستان میں, صرف یہ آئی پی پیز کا معاملہ نہیں ہے. منرلز کی ایکسپلوریشن میں اور اس کی جو اس کو نکالنے میں اس کا بڑا رول ہے. بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں چائنیز انوالو ہیں کام کرنے میں, اور پورے پاکستان میں ان کے اسٹیکس ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چائنا بالکل کہہ دے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور ہم جو ہے وہ بالکل بھی اس پر بات نہیں کر سکتے. سب بات ہو سکتی ہے, بات کرنے والے ہونے چاہیے, کریڈیبل لوگ ہونے چاہیے, اور خود سے اپنی مراعات کو کم کرنے والے ہونے چاہیے. آگے سے اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کو کتنا فری پیٹرول ملتا ہے تو یہ وزراء کیا بات کریں گے. یہ گاڑیاں آپ کی پوچھ لیں یا یاشیاں آپ کی پوچھ لیں تو پھر آپ کس سے کیا بات کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے پوری قوم کے اوپر, یہ ان لوگوں کا پیدا کرتا ہے جو حکمران طبقہ ہے. یہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں, معاہدہ کرنے والے اور معاہدے کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے والے. اور پھر صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں, بلکہ آپ حیران رہ جائیں گے
کہ 2017-18 تک 1200-1300 ارب روپے یہ وہ پیسے تھے کہ جو انکم ٹیکس میں ایگزمپشن حاصل کر کے ان آئی پی پیز نے پاکستانی خزانے میں داخل نہیں کروائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1994 سے، بلکہ 88 سے پروسیس شروع ہو گیا تھا، 1994 سے لے کر 2017-18 تک جو انکم ٹیکس کھایا گیا ہے، تنخواہ دار طبقے سے کہتے ہو کہ انکم ٹیکس دو، لیکن آئی پی پیز کے مگرمچ انکم ٹیکس ایگزمپٹڈ ہیں. اور پھر 2017-18 کے بعد اور کیا ستم ہوا؟ وہ یہ ستم ہوا کہ اب ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا انکم ٹیکس کھایا ہے انہوں نے، کتنی ایگزمپشن دی ہے. اور یہ ساری پارٹیاں اس میں شامل ہیں. ظاہر ہے سن 94 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر قاف لیگ، پھر نون لیگ، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی، یہ سارے لوگ آئی پی پیز کو فائدہ پہنچانے والے، اور سب نے جو ہے وہ ان کو ایگزمپشن دی ہے. اور اس کے نتیجے میں ہزاروں ارب روپے یہ لوگ صرف انکم ٹیکس کھا کر، چرا کر، ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیپیسٹی پیمنٹ الگ ہے. تو بھائی آپ تنخواہ دار طبقے کو نچوڑتے رہو، ان مگرمچھوں سے پیسے وصول نہ کرو، تو ایسے تو تماشا نہیں چل سکتا. لہذا پورے پاکستان میں سوائے جماعت اسلامی کے کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے عوام کے اس مسئلے پر بات نہیں کر رہی، اور جنوین ایشوز کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہو رہی، جس کے نتیجے میں سیاست بھی آلودہ ہو گئی ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی نے پورے پاکستان کو یہ ایک ٹرینڈ بھی دیا ہے کہ آئیں اور کمپٹیشن کریں پالیٹکس میں، لیکن اس پالیٹکس میں جو عوام کے فائدے کی پالیٹکس ہو، اس پالیٹکس میں جو لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے ہو. اس لیے نہیں کہ گالم گلوچ کریں، نفرتیں پروان چڑھائیں، ذاتیات کی، خاندانوں کی پروٹیکشن کی بات کریں، پارٹی پالیٹکس ہو، ناپی پارٹیوں میں جمہوریت ہو، خاندان فیملی انٹرپرائزز چل رہے ہوں، اور سیاست بھی چل رہی ہو. تو جماعت اسلامی نے یہ ٹرینڈ سیاسی اعتبار سے بھی الحمدللہ پاکستان کو دیا ہے. لیکن اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. میں ایک مرتبہ پھر پوری پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے یہ تاریخی ہڑتال کی ہے، اور کوئی کریڈٹ جماعت اسلامی کو کوئی نہیں دینا چاہتا، نہیں دے، یہ پاکستان کی قوم کا کریڈٹ ہے کہ اس نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے.